اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 16 148 آیت کے بعد سے۔ یا ایہا الذین، یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے ہو، ان اگر تطیعو اطاعت کرنے لگو، الذین ان لوگوں کی جو کفرو کافر ہیں، یردوکم وہ پلٹا دیں گے تم کو، لوٹا دیں گے تم کو، علی پر، اعقابکم تمہارے ایڑیوں پر، یعنی تمہیں فوراً وہ پلٹا دیں گے تمہارے دین سے اگر تم ان کافروں کی بات ماننے لگ جاؤ۔ فتنقلبوا تو تم لوٹو گے، خاسرین نقصان اٹھانے والے ہو کر۔ اگر تم ان کی بات مان کر اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ مولاکم تمہارا کارساز ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا کام بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ تم ان کافروں کے رعب میں مت آؤ اور ان کے باتوں میں مت آؤ، اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔ وَهُوَ اور وہ خیرٌ بہترین، ناصرین مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی میں قلوبی دل، ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں، الذین ان لوگوں کے جو کفروا کافر ہیں، کافروں کے دلوں میں ہم ان قریب ڈال دیں گے رعب دبدبا، بما بسبب جو اشرکو وہ شرک کرتے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اتنا بڑا گناہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک رعب ڈال دے گا، ایک ڈر، ایک خوف ڈال دے گا۔ ما لم جو نہیں ینزلہ نازل کیا گیا تھا، بھی اس کی سلطاناً کوئی دلیل، وہ لوگ جو شرک کر رہے تھے، جن باتوں کے جو سو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے معاملوں میں، تو وہ باتوں کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ما لم نازل جو نہیں نازل ہوئی تھی اس کی کوئی ان کے پاس دلیل، وہ اپنے ہی سے بنا لیے سو باتیں تھے۔ وَمَأْوَاهُ اور ان کا ٹھکانہ نار آگ ہے، یعنی جہنم ہوگا اس طرح کرنے کی وجہ سے۔ وَبِئْسَ اور کیا ہی برا ہے، مَثْوَا ٹھکانہ، ظالمین ظالموں کا۔ دو الفاظ ایک ہی معنی کے آئے ہیں، مأوا، مثوا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً صدقکم سچ کر دکھایا تم کو، اللہ نے، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے سچا کر دکھایا ہے، وعدہ اپنے وعدے کو، اذ تحسونہم جب تم پاک کر رہے تھے ان کو، یعنی کہ تم انہیں کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے اس وقت، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے، یعنی تم جو قتل کر رہے تھے ان کافروں کا وہ اللہ کی اجازت سے تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشل تم کمزور پڑ گئے، نااہلی دکھائے، وتنازعتم اور آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے، فی الامر حکم کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں، وعصیتم اور تم نافرمانی کرے، من بعد اس کی کہ ما اراکم جو تم کو دیکھ لیے تھے تم، ما تحبون جو تم کو پسند تھی، یعنی کہ جیسا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے بارے میں جو واقعات ہوئے اسی بارے میں یہاں پر چل رہی آئے تھے، تو جب ہم واقعہ جو آپ کو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، تمام جنگ احد کا واقعہ آپ اس میں سن لیجئے، اس کا ترجمہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں فی الوقت اتنا کہہ دوں کہ وہاں پر جو بتایا گیا تھا کہ خالد بن ولید اپنے گھوڑوں کے ساتھ، جو اپنی فورس تھی اس کے ساتھ، جو پیچھے درار خالی تھا اس جگہ سے لوٹ کر آئے مسلمانوں پر وار کرنے کے لیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہلے ہی 50 آدمیوں کو ٹھہرا دیے تھے کہ جو ہے سو تیر اندازوں کو، چاہے کچھ ہو جائے تم یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، جنگ کسی بھی حالت پر ٹا کھا جائے۔
تو لیکن وہ لوگ جب سمجھے کہ جو ہے سو کافر بھاگ گئے، مسلمان مال غنیمت لینے میں لگ گئے، تو جنگ ہی ختم ہو گئی، تو اب حکم بھی ختم ہو گیا، یہ سمجھ کے لوگ وہاں سے اترے اور مال کو دیکھ کر وہاں پر آنے لگے۔ لیکن بعض صحابہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض ساتھی یعنی کہ 10 صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے تک نہیں ہٹنے کا جو وعدہ کرے تھے اس پر قائم رہے اور وہیں رکے رہے، اور وہ اتنی بڑی فوج کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکے اور وہ شہید ہو گئے، اور فوج پیچھے سے پلٹ کے جو آئی اور پھر جو جا رہی تھی وہ بھی واپس آئی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو دو طرف سے پس گیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور تنازع اور آپس میں تنازع میں پڑ گئے، لڑنے لگ گئے، اختلاف ہو گیا، یعنی کہ بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بولے تھے کہ چاہے کچھ ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا، اور بعض کا خیال تھا کہ نہیں یہ تو صرف جنگ تک کے تھا، جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ کا اب حکم وہ نہیں رہا، اب اتر سکتے، تو تنازع ہو گیا تھا ایک بات میں، فی امری، ایک معاملے میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، یعنی کچھ تو وہاں رک گئے رسول اللہ کے حکم کے مطابق اور کچھ اتر کے آ گئے، من بعد ما اراکم ما تحبون، جو تم نے دیکھ لیا تھا وہاں تمہاری محبت کرنے والی چیزیں، تمہاری پسندیدہ چیزیں، یعنی کہ مال غنیمت کو دیکھ کے تم جو ہے سو اتر کے آگے دنیا کی خواہش میں پڑے اور اتنا بڑا نقصان اٹھا لیے۔ منکم، تم میں سے، من یرید الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا، یعنی کہ دنیا کا مال و متاع، خواہش والی چیزیں، ومنکم، اور تم میں سے، من، کوئی چاہتے ہیں، یریدو، چاہتے ہیں، آخرت کی چیزیں، یعنی کہ تم میں ہی مسلمان ہی ہیں لیکن کوئی دنیا کی چیزوں پہ تم کو ترجیح دیے اور کوئی جیسا آخرت کے معاملوں کو ترجیح دیے۔ ثم صرفکم، پھر پلٹا دیا، لوٹا دیا، ہٹا دیا تم سے، عنہم، ان کو، کافروں کو، اتنے یہ تمہاری غلطی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے کیا کیا کہ تمہارے سے ان کافروں کو ہٹا دیا، لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَفَا عَنْکُم، درگزر فرمایا تم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضیلت والا ہے، فضل والا ہے، علی المؤمنین، مؤمنوں پر، اذ تصعدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا، اور نہیں، تلوون، پلٹ رہے تھے، علی احد، کسی بھی طرف، کوئی بھی، والرسول، اور رسول، یدعوکم، تم کو بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے دوسرے کنارے سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ایک دم سے تیز ہو گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اس حالت میں آپ رسول اللہ جو ہے سو بے ہوش ہو گئے، کافر یہ بات اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، تو صحابہ اکرام بدحواس ہو گئے۔ ایسے وقت میں جب رسول اللہ تھوڑا بہتر حالت ہوئی، آپ نے آوازیں دی اور سب کو بلانے لگے، لیکن لوگ بدحواسی میں آواز ہی نہیں سن رہے تھے۔ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کوئی بھی، اور رسول تم کو بلا رہے تھے دوسری طرف سے، فَأَثَابَكُمْ، تو پہنچی تم کو، غمن، غم، تکلیف، بغمن، تکلیف پر تکلیف، یعنی کہ ایک تو جنگ جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں اور مسلمانوں کو کئی بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، وہ اتنی بڑی تکلیف ہو رہی، پھر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی خبر مل گئی تو غم پہ غم پہنچ رہا تھا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چھوٹ گئی ہے اس باتوں پر تم غم نہ کرو۔ یہ کیا بات کہ جو ہے سو اللہ نے غم پر غم پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش پہ آزمائش میں ڈال رہے ہیں مسلمانوں کو، اس لیے کہ تم غمگین نہ ہو جو تمہارے سے چھوٹ رہی ہے ان باتوں پر، وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو کچھ جو تم کو پہنچ رہی ہے، جو تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر تم غمگین نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک طریقے سے ٹرین کر رہے تھے، آنے والے کل کو جو ہے سو انہیں بہت بڑی جو ہے سو حکومت روم سے جو ہے سو ٹکرانا ہے، تو اس بڑی وقت کے لیے، اس بڑی آزمائش کے لیے یہاں تیاری ہو رہی ہے مسلمانوں کی کہ جو ہے سو تم اپنے آپ حواس مت کھو بیٹھنا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، ثم، پھر، انزلہ، اتارا، علیکم، تم پر، من بعدی، بعد اس کے، غم کے بعد، تمہارے اس دکھوں کے بعد اللہ نے اتارا، امنتن، امن، سکون اتارا تم پر، نعاسن، اونگ، یغشا، چھا رہی تھی،
طائفتن ایک جماعت کی منکم تم میں سے، یعنی کہ اس جنگ کے ماحول میں بھی اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، امن اس پریشانی سے نکالنے کے لیے تمہارے اوپر ایک اونگ طاری کر دی، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک اونگ کا جھونکا آیا تو صحابہ جنگ کے میدان میں بھی اونگ کے جھونکے لینے لگے اور ہاتھ سے کسی کے تو تلوار بھی چھوٹنے لگی۔ دیکھو ایسے وقت پر اللہ نے دل دماغ کو بھی فریش کرنے کے لیے ایک نیند کا جھونکا دیا اور پھر سے جو ہے سو لوگ اپنے اس غم کی حالت سے نکل کے آئے اور فریش ہو کر تو پھر سے جو ہے سو آگے بڑھے اور اپنے ہدف کو پہنچے۔ وَطَائِفَةٌ اور ایک جماعت قد اہمتہم کمزور پڑ رہی تھی، ارادہ کر رہی تھی، انفسہم اپنی جانوں کے بارے میں، یظنون وہ گمان کرنے لگے، باللہ اللہ پر، غیر الحق نا حق کے علاوہ، وہ کیا کرے کہ کم ہمتی دکھائی، اپنے آپ کے بارے میں ڈرنے لگے کہ کیا ہوگا ہمارا حال، اب تو بچے جیسا تو دکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جو سو ہم کو بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے پتہ نہیں، تو اللہ پر بھی ناحق کے گمان کرنے لگ گئے تھے۔ ظن جاہلیت والے گمان، یعنی کہ جب تک تو علم نہیں تھا، دین میں داخل نہیں ہوئے تھے، تب تک اس طرح کی سوچے تو ایک بات ہے کہ جس کو اللہ ہی کے بارے میں نہیں معلوم اور تقدیر کے بارے میں نہیں معلوم، تمام امور اللہ کے اختیار کے سب نہیں معلوم، تب تک تو اس طرح کے گمان جاہلیت کے گمان تھے، جاہلیت کے دور میں تھے، ایک بات تھی۔ لیکن اب تو سب معلوم ہے کہ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے برحق لکھا جا چکا ہے، اور جو مقرر ہے وہ ہو کر رہے گا، تکلیف ہو یا اچھا وقت ہو، سب اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے لاتے ہیں۔ اسلام لا لیے تو ہر تکلیف سے دور ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوگا نا، چاہے اسلام میں داخل ہو یا نہ داخل ہو، اللہ ہر ایک کو نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے اور آزماتا بھی ہے، اور اسی مطابق اس کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ یقولون وہ لوگ کہنے لگے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر کسی معاملے میں، من شیئن کچھ بھی اختیار ہے ہم کو، کیا یعنی کہ ہم اسلام لا لیے پھر بھی ہم کو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک امرا معاملہ، کلہ تمام کا تمام، للہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا جو نہیں، یبدون ظاہر کر رہے تھے، لکا آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی باتیں تو بول رہے نہیں تھے، اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ اب جو ہے سو اپنے اسلام لانے پر ان کو فکر ہو گئی کہ کیا فائدہ ہوا اسلام لا کے، ہم تو بچ رہے نہیں، یہاں تو جو ہے سو شہید ہو رہے ہیں کئیوں صحابہ اکرام، یہ کیسا، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بدگمانی کر رہے تھے۔ یقولون وہ کہنے لگے، لو کانا کاش کے ہوتے، لنا ہمارے لیے، من الامر کسی معاملے میں، شیئن کچھ بھی، اختیارات، ما قتلنا تو نہیں ہم قتل ہوتے، ہاں ہونا یہاں پر۔ قل آپ کہہ دیجئے، لو کنتم اگر تم ہوتے، فی بیوتکم تمہارے گھروں میں، لبرزو تو نکل آتے، الذین وہ لوگ جو کتبہ مقرر کر دیا گیا ہے، علیہم ان پر، قتل ہونا کس کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ خود آ ہی جاتا، تم گھر میں بیٹھے تو بچتے سمجھ رہے، لیکن اللہ اگر جو مقرر کر دیے تو وہ ہو کے ہی رہتا، الی مضاجعہم اپنے ٹھکانوں کی طرف، یعنی موت کے ٹھکانے کی طرف انسان خود چل کر آ ہی جاتا ہے اگر اس کی موت لکھی گئی ہے تو۔ وَلِيُبْتَلِيَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں تم کو، ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہیں، وَلِيُمَحِّصَ اور پاک کرنا چاہتے ہیں، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہیں، قلوب صدور ایک ہی معنی ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ باتوں کو اللہ تعالیٰ ان جو ہے سو ان گمانوں کو، ان وہم کو، ان پریشانی کی باتوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم علم والا ہے، جاننے والا ہے، بذات صدور دلوں کی باتوں کو بھی۔ انا بے شک الذین جو لوگ تولوا پلٹ جاتے ہیں، منکم تم میں کے، یوم یعنی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی اس طرح کرتے ہیں کہ پیٹ پھیر لیتے ہیں جنگ کے وقت میں، یوم التقا دن، تقا ملنے کے، جمعانی دو جماعت کے ملنے کے دن جو لوگ پلٹ جاتے ہیں، دو جماعتیں یعنی کہ آمنے سامنے ہوئے، کافروں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، جنگ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے، ایسے وقت مسلمانوں کا میں سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں اور واپس چلے جا رہے ہیں، ہٹ جا رہے ہیں، جیسا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا،
تو پھر اس طرح کر کے جو ٹھہرے ہوئے اسلام مسلمان دین کے لیے ان کو بھی ڈرا دینا کہ عین وقت پر ہٹ کے ان کو بھی تکلیف دینا. تو پھر اس طرح جو بھی کرتے ہیں انما بے شک وہ تو صرف استزلہما بہکاوا تھا ان کو، شیطان کا، شیطان نے بہکا دیا تھا ان کو. یعنی کہ کمزور ایمان والے وہ بھی نہیں تھے، جیسا کہ دو قبیلے والے اس طرح کرے تھے کہ بنو سلمہ بنو حارثہ والوں نے کمزوری دکھائی تھی، پلٹنا چاہ رہے تھے، لیکن صحابہ اکرام نے انہیں آڑ دلائی تو وہ واپس آ گئے. تو یہ ان کو کیا تھا، شیطان کا بھٹکاوا آ گیا تھا. بعض اس کاموں کی وجہ سے ماں کا سبب جو انہوں نے کیا ہے، بعض ماں کا سبب بعض جو انہوں نے کیا ہے، یعنی بعض ایسے عمل جو کر رکھے تھے اس کی وجہ سے شیطان ان پر اختیارات رکھا اور جسے ان کو بھٹکایا. وَلَقَدْ اور یقیناً عَفَا اللَّهُ درگزر فرمایا اللہ نے عنہم ان سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے. صدق اللہ العلی العظیم.